دیکھیں یہ جو نیب ترامیم ہے نا یہ اپنی وقت کھو گئی. نیب ترامیم کی گئی تھیں اس وقت آپ کہہ لیں جب تحریک انصاف کے دور میں پوری اپوزیشن کو نیب میں پھنسا لیا گیا تھا. جی تو اس وقت یہ ترامیم کی گئی تھیں. بعد میں عمر عطا بندیال صاحب نے یہ ترامیم کا عدم قرار دے دیں اور تمام پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے کیس بحال کر دیے. جی ان کے بحال کرنے کے باوجود وہ سارے کیس ختم ہو گئے. نواز شریف، شہباز شریف، احسن اقبال، شاہد ہر ایک کا کیس ختم ہو گیا اور نیب ترامیم بھی کالعدم تھیں. اس کا مطلب ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب کا جو فیصلہ تھا جس پہ تحریک انصاف بہت شور مچاتی ہے کہ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کالعدم کر دیں، جی اس کے باوجود مقدمات ختم ہو گئے. آج یہ بحال ہوئی ہیں یا ختم ہوئی ہیں ان کا مقدمات پہ تو کوئی اثر نہیں، کیونکہ شہباز شریف، نواز شریف، شاہد خاقان، احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، خورشید شاہ سب کے مقدمے ختم ہو چکے ہیں. جی اور یہ مقدمے اپنے طور پہ ختم ہو گئے تو اس کا مطلب ہے یہ ترامیم کا عدم قرار دینے سے بھی وہ مقدمات تو آپ نہیں چلا سکتے. خان صاحب کی کوشش یہ تھی کہ مقدمات ختم نہ ہوتے. خان صاحب جو یہ لیکن ہار مقدمہ گئے عدالت میں لے کر گئے تھے وہ تو اس لیے لے کے گئے تھے کہ ان کے سیاسی مخالفین کے مقدمات ختم نہ ہوں اور وہ نیب میں پھنسے رہیں. جی اب ان کے اور عمر عطا بندیال صاحب نے ان کا یہ کام کر بھی دیا تھا. اس بینچ نے 3 رکنی جس کو ہم خیال بینچ بھی کہتے تھے. تو اب اس کے باوجود اس وقت کہا گیا کہ تمام کیسز ری اوپن ہو گئے ہیں، اب تو یہ بچیں گے نہیں، یہ ہو گیا ہے. لیکن وہ سب کچھ آپ دیکھ لیں پھر ختم ہو گیا. تو آج میرے خیال میں اس کا حکمران اتحاد کو یہ اگر نیب ترامیم کالعدم بھی ہو جاتی تو اس کا حکمران اتحاد کو کوئی نقصان نہیں تھا. مطلب آپ میری بات سمجھیں، وہ کئی جائیں بانی پی ٹی آئی این آر او 2 ہے، کیسز ختم ہو چکے ہیں. نیب ترامیم کے کالعدم ہونے کے باوجود کیسز ختم ہو گئے تو پھر ان ترامیم کی تو کوئی اہمیت نہ رہے. فائدہ تو خان صاحب کو بھی ہوا نا. اچھا نہیں، آپ میری بات سمجھیں، ان ترامیم کی وجہ سے تو کیسز ختم نہیں ہوئے، کیسز ویسے ہی ختم ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میرے خیال میں یہ اب ان کا اس وقت یہ ترامیم اگر فرض کر لیں عمر عطا بندیال کے بینچ کا فیصلہ بحال بھی رہ جاتا تو کیسز تو ویسے ہی ختم ہو چکے تھے. تو ان کی تو کوئی اپنی کوئی کیس چل رہا تھا جس نے جو اس فیصلے کے بعد ختم ہوگا. نہیں جی، نیب نے ہاتھ اٹھا لیا تھا. بالکل سب کیس ختم ہو چکے تھے. تو اس لیے میرے خیال میں ایک تو یہ مقدمہ اپنی سیاسی وقت کھو چکا تھا. مطلب اس کا فیصلہ اگر الٹ بھی آ جاتا تو کوئی کیس بحال نہیں ہونا تھا، اور اس طرح بھی آ گیا تو کوئی کیس بحال نہیں ہونا. جہاں تک بانی پی ٹی آئی کی یہ بات ہے کہ جی 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ختم ہو جائے گا، نہیں، 190 ملین پاؤنڈ 50 کروڑ سے زیادہ بنتے ہیں. جب اربوں کی بات ہے تو 50 کروڑ کی جو لمٹ ہے اس سے وہ اوپر ہے وہ کیس. ذاتی تو القادر میں زمین لی نہ ذاتی، زمین لی نہ یونیورسٹی کی، لیکن ٹرسٹ کے لیے وہ ظاہر ہے ٹرسٹی ہے نا جی. وہ اس ٹرسٹ کے آپ کیا خیال ہے آپ ٹرسٹ کے نام پہ رشوت لے سکتے ہیں؟ نہیں، آف کورس نہیں. مطلب میں ایک ٹرسٹ بناؤں اور اس ٹرسٹ کے نام پہ رشوت لے لوں تو وہ رشوت جائز ہو جائے گی؟ مطلب آپ نے رشوت کسی بھی شکل میں لیا ہے، مالی فائدہ کسی بھی شکل میں لیا ہے، وہ غلط ہے، چاہے یونیورسٹی کے نام پہ لیا ہے چاہے کسی نام پہ لیا ہے. تو میرے خیال میں جو ان کا یہ خیال ہے نا کہ جی 190 ملین پاؤنڈ ختم ہو گیا، توشہ بھی اڑ جائے گا، توشہ خانہ بھی نہیں ختم ہوگا، کیونکہ انہوں نے جو ویلیو ہے گفٹس کی وہ 50 کروڑ سے زیادہ رکھی ہوئی. وہ جو گھڑیاں ہیں وہ سب 50 کروڑ سے مہنگی ہیں. تو آپ جو ان کا یہ جو وہ یہ کہ اچھا اب ہے کیا اس کیس کے لیے بانی پی ٹی آئی عدالت میں خود دلائل دیتے رہے اور آج کہہ رہے ہیں فیصلے کا ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے. مطلب ہار بھی میری جیت بھی میری. اگر فیصلہ اس طرح آ جاتا تو بھی میری جیت تھی، اس طرح آ جاتا تو بھی میری جیت تھی. تو یہ سیاست ہے، اس کو سیاست کے طور پہ لیں. اس میں میرا خیال ہے اس کے کو قانونی مسائل وہ اپنے دونوں کیسز کو اس حوالے سے. لیکن سپریم کورٹ نے کیا طے کیا آپ ایک بات سمجھیں. اس پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں بھی یہ بات طے ہوئی اور آج بھی یہ بات طے ہوئی کہ قانون بنانا پارلیمان کا اختیار ہے. عدالتیں پارلیمان کے اس جو اختیار ہے اس میں مداخلت نہیں کر سکتی. آج پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں بھی عدالت نے یہ طے کیا کہ قانون بنانا عدالت کا اختیار ہے. آج بھی یہ انہوں نے کہا کہ قانون بنانا پارلیمان کا اختیار ہے. انہوں نے صرف اتنی بات دیکھنی ہے کہ قانون جو ہے وہ آئین سے متصادم تو نہیں. تو یہ قانون آئین سے تو کسی طرح بھی متصادم نہیں تھا. باقی انہوں نے کہا ہے کہ نیب کا قانون تو بنایا ہی پرویز مشرف نے ہے، اور پھر بانی پی ٹی آئی خود اس میں اتنے آرڈیننس جاری کرتے رہے ہیں، ریلیف دیتے رہے ہیں، تو لہذا ان کا کوئی کیس نہیں تھا اس حوالے سے. تو میرے خیال میں جسٹس اطہر من اللہ نے بھی اضافی نوٹ اپنا لکھا ہے.
ہاں انہوں نے اضافی نوٹ لکھا ہے، لیکن میرے خیال میں 4-1 پہلے دن سے تھا. آپ کو یاد ہے جب اس کیس میں بانی پی ٹی آئی کو پھر کا ویڈیو لنک ختم کیا گیا تھا، جی لائیو سماعت بند کی تھی، لائیو سماعت بند کی گئی تھی، تو پھر پٹیشن آئی تھی کہ لائیو سماعت ہونی چاہیے، اور وہ 4-1 سے وہ تب بھی اطہر من اللہ اکیلے تھے جو کہہ رہے تھے لائیو سماعت ہونی چاہیے، 4 ججز دوسری طرف تھے. اسی دن بینچ کا جو ہمیں موڈ ہے ڈفرنس تھا وہ نظر آ گیا تھا کہ اطہر من اللہ صاحب کی سوچ اس میں اقلیتی سوچ ہے. اور اگر اب دیکھیں نا اطہر من اللہ صاحب خود پارلیمنٹ کی اتنی بالادستی کی بات کرتے رہے ہیں جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اور وہ خود کہتے رہے ہیں کہ ہمیں پارلیمان کے کاموں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جب چیئرمین سینٹ کی انتخاب میں دھاندلی ہوئی تب بھی انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمان کا اندرونی معاملہ ہے، ہمیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. تو آج وہ پارلیمان میں مداخلت کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں، یہ بھی ایک بڑی بات دیکھنے